تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو اسے کبھی زندگی میں آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ گناہ گار نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی، نہ لوگوں کی زیادتی۔ جس گھر میں فاطمہ نام کی عورت ہو وہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر اور دوسرا منافق۔ سنا ہے محشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ ایک غلط فہمی اچھے سے اچھے رشتے کو توڑ سکتی ہے، لیکن جو ایک غلط فہمی سے ٹوٹ جائے وہ رشتہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں اور مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں تلاش رزق کی ہے اور رازق کا خیال ہی نہیں۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگے ضرور دیتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق ٹانگیں اور بازو اکٹھا کر کے سونے والے لوگ بچپن سے ہی کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے یہ دو باتیں ضرور پوچھنا، نمبر 1 اس کی تعریف کرنا، نمبر 2 اس کی کامیابیوں کے بارے میں بات کرنا۔ اگر وہ ہر بات میں اپنی ہی تعریفیں کرنے لگے تو سمجھ جانا کہ وہ خود پسند کی عادت میں مبتلا ہے، لیکن اگر وہ ہر بات میں اپنے گھر والوں کی تعریف کرے اور اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو عزت دے تو سمجھ لینا کہ وہ لڑکی کسی بھی لڑکے کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہوگی اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا نے کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں اپنے لیے۔ جوانی میں ہر ایسی بات سے بچو جو تمہاری بدنامی کا سبب ہوتا کہ اگر بعد میں تم بڑے بن جاؤ تو تمہارا بازی بے داغ ہو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال میں بچے کی طرح رہے، لیکن جب ان کی کوئی ضرورت سامنے آئے تو مرد بن جائے۔ دنیا آپ کے خلاف نہیں ہے بلکہ آپ کا دماغ ہی آپ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ ہر آخری مسئلہ ختم ہونے کے بعد نیا پکڑ لے آتا ہے۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں مگر فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اگر آپ کو کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کرے، عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب اپنے آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔
جب تک اس دنیا میں مرد کا وجود ہے تب تک دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق عورت ہے۔ جس معاشرے میں عقل اور شعور گھنگرو باندھ لے تو وہاں نفس بھی ناچتا ہے، ایمان بھی ناچتا ہے اور انسانیت بھی ناچتی ہے۔ محبت بہت خوبصورت چیز ہے اگر ساتھ چلنے والا انسان نیک ہو۔ عورت کا بھروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بے غیرت ہوتا ہے۔ عورت کی محبت کا مزہ صرف وہ مرد لے سکتا ہے جس مرد کو عورت خود چاہتی ہو، اور یہی حقیقت ہے۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈے جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ محبت کا رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ تیسرے انسان کی آہٹ سے ہی وفات پا جاتا ہے۔ حقیقتیں صرف رب کی ذات مبارکہ جانتی ہے، ہم انسان کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ عورت کے ہزار روپ ہوتے ہیں مگر پیار ہمیشہ سچے دل سے کرتی ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتے۔ یہ نعمت ہے جو اللہ پاک کا راستہ دکھاتی ہے۔ جس عورت کے جسم کے یہ دو حصے خوبصورت ہوں، مرد اسے چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 1 آنکھیں، نمبر 2 بال،